سائنس اور ٹیکنالوجی جماعت نہوم سبق نمبر 5 تیزاب اساس اور نمکیات۔ پچھلے ویڈیو میں ہم پر واضح ہو چکا ہے کہ مرکبات کی 3 قسمیں تیزاب اساس اور نمکیات ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم ایک نظر آئینی مرکبات ایک جائزہ۔ آئینی مرکبات کے سالموں کے 2 جزو ہوتے ہیں، کیٹائن اور اینائن۔ کیٹائن میں مثبت آئن اساسی اصلیہ ہوتا ہے، اینائن میں منفی آئن اور تیزابی اصلیہ ہوتا ہے۔ آئینی مرکبات: کیٹائن مثبت آئن اساسی اصلیہ، اینائن منفی آئن تیزابی اصلیہ۔ ان آئنوں میں متضاد برقی بار کی وجہ سے ان کے درمیان قوت کشش پائی جاتی ہے، اسے ہی آئنی بندش کہتے ہیں۔ کیٹائن پر موجود ایک مثبت بار اور اینائن پر موجود ایک منفی بار کے درمیان قوت کشش ہوتی ہے، اسے ہی ایک آئنی بندش کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم کلورائڈ۔ برق سکونی کے مطالعے کے دوران ہم نے دیکھا کہ قدرتی طور پر کسی بھی شے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ برقی بار والی حالت سے غیر برقی بار والی حالت کے جانب حرکت کرتی ہے۔ اس کے باوجود برقی باردار برقی لحاظ سے معتدل جوہر سے باردار آئن ہوتے ہیں، یا جوہروں کی الیکٹرانی تشکیل کے ذریعے اس کی وضاحت کس طرح کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے سوڈیم اور کلورین کے جوہروں کے Na اور Cl آئن اور اس سے مرکب NaCl کس طرح تیار ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم شکل کا جائزہ لیتے ہیں۔ شکل کے مطابق سوڈیم کے جوہر میں باہری مدار میں ایک ہی الیکٹران ہے، وہ اپنا الیکٹران دے کر سوڈیم آئن بنتا ہے۔ اسی وقت کلورین کے بیرونی مدار میں 7 الیکٹران ہوتے ہیں۔ سوڈیم اپنا ایک الیکٹران کلورین کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے کلورین کا بیرونی مدار مکمل مسمنی ہوتا ہے، پوری طرح سے مسمن الیکٹران مستقل حالت ظاہر کرتی ہے، اور آگے سوڈیم آئن اور کلورین آئن کے خلاف باردار آئن میں آئنی بندش تیار ہونے کی وجہ سے سوڈیم کلورائڈ یعنی NaCl بے حد مستقل آئنی مرکب تیار ہوتے ہیں۔ NaCl کیا ہوتا ہے؟ نمک ہوتا ہے جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے NaCl میں کس طرح آئنی بندش ہوتی ہے۔ سوڈیم اپنا ایک آزاد الیکٹران کلورین کو منتقل کرتا ہے، سے کلورین کے بیرونی مدار میں 8 مسمن الیکٹران ہو جاتے ہیں، اور پھر تیار ہو جاتا ہے NaCl، اور یہ آئنی بندش سے جڑا ہوا مرکب ہے۔ آئنی مرکبات کی تحلیل: پانی میں ایک سے زیادہ کئی اشیاء حل ہو جاتے ہیں۔ ایک سے زیادہ اشیاء پانی میں حل ہو جاتے ہیں، اسے ہم آمیزے کہتے ہیں۔ یہ آمیزے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ جو اشیاء پانی میں حل پذیر ہوتی ہے اس محلول کو حل شدہ آمیزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمک اور شکر، یہ پانی میں پوری طرح سے حل ہو جاتی ہے۔ نمک اور پانی اور شکر اس محلول کو حل شدہ آمیزہ کہتے ہیں۔ جو اشیاء پانی میں حل نہیں ہوتی ہے اس محلول کو غیر حل شدہ آمیزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی کا تیل، کھانے کا تیل، پتھر اور لکڑی اور تیل، پانی اور لکڑی کا بھوسا، یہ غیر حل شدہ آمیزہ ہے۔ جب آئنی مرکب پانی میں حل ہوتا ہے تب اس کا آبی محلول تیار ہوتا ہے۔ قیام پذیر آئنی مرکب میں مخالف باردار آئن ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں۔ جب کوئی آئنی مرکب پانی میں حل ہونا شروع ہوتے ہیں تب پانی کے سالے میں مرکب کے آئنوں کے درمیان داخل ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرتے ہیں، یعنی آبی محلول میں آئنی مرکب کی تحلیل ہوتی ہے، یعنی آئنی مرکب ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم پانی میں نمک ڈالتے ہیں تو اس میں آئنی مرکب کی تحلیل ہوتی ہے اور سوڈیم اور کلورائڈ الگ ہو جاتے ہیں، اسی کو آئنی مرکب کی تحلیل کہتے ہیں۔ محلول میں علیحدہ شدہ ہر ایک آئن کو پانی کے سالمات تمام سمتوں سے گھیر لیتے ہیں۔ اس حالت کو ظاہر کرنے کے لیے ہر ایک آئن کی علامت کے دائیں جانب AQ یعنی ایکویس
यानी आबी लिखा जाता है। नीचे के इक्वेशन में आप देख सकते हैं Na के आगे Aq और क्लोराइड के आगे Aq लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? नीचे के इक्वेशन में आप देख सकते हैं Na के बाद और Cl के बाद Aq लिखा हुआ है। वो जो महलूल है उसमें अलहदा शुदा आयन है, यानी जो सोडियम का आयन है और क्लोरीन का आयन है उसके ऊपर क्या मौजूद है? पानी के सालिनात उसके इतराफ मौजूद है, इसलिए वहाँ पर हम Aq लिखते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं अलिफ में पानी में हल होने से कबल ठोस हालत में नमक। आपको पता है नमक ठोस हालत में होती है और जब उसे हम पानी में हल करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं। और क्या तैयार होता है? नमक का आबी महलूल तैयार होता है जिसमें Na अलग है और Cl अलग है। इक्वेशन में आप देख सकते हैं NaCl S मतलब सॉलिड यानी ठोस हालत, उसकी पानी में तहलील होती है Na plus Aq और Cl minus Aq।